السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم آغاز کرتے ہیں اپنی سلیبس میں موجود احادیث کا۔ احادیث میں سب سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی کہ یہ احادیث جو ہیں یہ امام محی الدین یحییٰ بن شرف نووی نے مرتب کی ہیں۔ اس کو اربعین نووی کا نام دیا گیا ہے، یعنی 40 احادیث کا مجموعہ۔ یہ آپ نے 40 احادیث پر مشتمل کتابچہ بنایا اور امت میں بہت سے لوگ یہ کام کرتے رہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو جب کوئی بھی اس میں سے 40 احادیث ہیں اربعین نووی ہم جب پڑھیں گے تو اس میں ہر حدیث کے حوالہ متن بیان کرتے ہوئے تشریح میں ہم بیان کریں گے کہ مدرجہ بالا حدیث جو ہے ہمارے نصاب میں شامل اربعین نووی سے لی گئی ہے، اور پھر اس حدیث کا عنوان بیان کریں گے۔ جی حدیث نمبر 1 دیکھیے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول جب بھی پڑھا جائے تو آپ بہت بابرکت ذات ہے جو کہ جنہوں نے امت کے لیے اتنی دعائیں کی، ہمارے لیے سارا کچھ بہت سی دعائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، تو حدیث ہر ایک حدیث جب پڑھیں تو پہلے درود شریف پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہا سمیت، میں نے سنا رسول اللہ، اللہ کے رسول سے، یقول وہ فرماتے ہیں، انما صرف الاعمال، اعمال بالنیات، نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما اور صرف لکل ہر ایک کے لیے، امر آدمی یا انسان کے لیے، معنی جو وہ نیت کرے گا، فمن پس جس کی کانت ہو ہجرتہ ہجرت اس کی اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، فہجرتہ پس ہجرت اس کی اللہ اللہ کے لیے ہے، ورسولہ اور اس کے رسول کے لیے، ومن اور جو کانت ہو ہجرتہ ہجرت اس کی لدنیا دنیا کے لیے، یصیبھا حاصل کرے اس کو، او امرأۃ یا کسی عورت کو، ینکحھا کہ وہ نکاح کرے اس سے، فہجرتہ پس ہجرت اس کی، الی طرف ما ہاجر الیہا جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں اسٹوڈنٹ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور جس کی ہجرت دنیا کو حاصل کرنے یا عورت سے نکاح کے لیے ہوگی پس اس کی ہجرت اس کی خاطر ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی تھی۔ جی اسٹوڈنٹس، اس کی تشریح سے پہلے میں نے آپ کو جیسے بتایا با محاورہ ترجمہ کے بعد آپ لکھیں گے حوالہ متن کے ریفرنس میں کہ یہ مدرجہ بالا حدیث ہمارے نصاب میں شامل اربعین نووی سے لی گئی ہے، اور اس کا عنوان، اور یہاں ہم عنوان کا تذکرہ کریں گے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اس کی تشریح میں سب سے پہلے نیت کہتے کسے ہیں، کیا ہے چیز؟ دلی ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ انسان جس طرح کا ارادہ کرتا ہے اسی طرح کے افعال اس سے سرزد ہوتے،
اس طرح نیت اعمال کی محرک ہوتی ہے، یعنی وہ کام کرنے کی وجہ ہوتی ہے، اس کو اکساتا ہے کہ یہ کام تم کر لو۔ اس حدیث کے پس منظر اگر دیکھے وجہ بیان تو یہ حدیث ایک خاص واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے مطابق مدینہ طیبہ میں ایک صحابیہ ام قیس رہائش پذیر تھی۔ مدینہ سے باہر رہائش پذیر ایک صاحب کو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام قیس نے اپنے نکاح کے لیے یہ شرط عائد کی کہ وہ شخص مدینہ آ جائیں، اور وہ صاحب مدینہ آ گئے تو ان کا نکاح ہو گیا۔ جب یہ بات صحابہ کے علم میں آئی تو وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا ان صاحب کو بھی ہجرت کا اجر دین کے لیے ہجرت کرنے کے حوالے سے ہوگا کہ نہیں؟ جب اس بات کا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا تو پھر مذکورہ حدیث کے الفاظ بیان کیے۔ اس طرح ان صاحب کا نام مہاجر ام قیس پڑ گیا، کیونکہ ان کی ہجرت ایک عورت کے لیے تھی، نہ کہ دین کے لیے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اس حدیث کے ذریعے تربیت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اپنے نفوس کو ہر قسم کی علائش سے پاک کر لو، ہر کام میں خالصتاً اللہ کے لیے کرو۔ ایک کام کی اگر نیت اچھی درست نہیں ہوگی تو اس کا اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اس حدیث کی تشریح کے لیے بڑی آسان سی مثال ہے ایک روشن دان رکھنے کی۔ مثلاً ایک شخص مکان تعمیر کرتے ہوئے اس نیت سے روشن دان رکھے کہ اس کے ذریعے سے اسے اذان کی آواز سنائی دے گی، وہ بر وقت اذان ادا کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی نیت کی وجہ سے اس شخص کو مسلسل اس کا اجر اور ثواب ملے گا، جبکہ ہوا کی آمد و رفت کا فائدہ تو اس کے علاوہ اس کو ملتا ہی رہے گا۔ تو اصل چیز اس حدیث میں انسان کی نیت ہے، حسن نیت۔ نیت چونکہ دلی ارادے کا نام ہے، جبکہ دل میں ہی تقویٰ ہوتا ہے، اسی لیے دل کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، سورۃ الحج۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اسے تو تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ نیت کا خالص اللہ کے لیے ہونا۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی ذکر ہے کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح، اور جب وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہوتا ہے۔ یہی چیز یہاں بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث کو ایک دوسری حدیث سے وضاحت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز 3 لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ان میں سے ایک مجاہد، ایک سخی، ایک عالم ہوگا۔ جب ایک مجاہد اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تم نے میری راہ میں جہاد کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا اے اللہ میں نے محض اس لیے تیری راہ میں جہاد کیا کہ تیرے دین کو عام کر دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا تو نے محض اس لیے جہاد کیا کہ لوگ تجھے بہادر اور غازی کہیں۔ وہ دنیا میں لوگوں نے تجھے کہہ دیا، اب ہمارے پاس تمہارا کوئی اجر نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ عالم سے پوچھیں گے تم نے علم کیوں سیکھا اور اس کی تبلیغ کیوں کرتے رہے؟ وہ عرض کرے گا اے اللہ محض اس لیے کہ لوگ تیرا دین سیکھ لیں، تیرے سارے لوگ تیرے دین کی طرف آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے محض اس لیے تبلیغ کی کہ لوگ تجھے عالم اور فاضل کہیں، تو وہ دنیا میں تجھ کو کہہ دیا لوگوں نے، اب ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی اجر۔
اسی طرح سخی سے اس کی سخاوت کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ بھی ایسا ہی جواب دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے سخاوت اس لیے کی کہ لوگ تیری تعریف کریں، تجھے سخی کہیں. وہ دنیا میں لوگوں نے تجھے کہہ دیا، اب ہمارے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں. اور ان تینوں افراد کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو ان کی اصل وجہ کیا ہے؟ جہنم میں جانے کی وجہ ان کی نیت کی خرابی. تو اس حدیث کے معتبر ترین کتاب صحیح بخاری کے مذکورہ والا حدیث کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنی کتاب صحیح بخاری میں سب سے پہلے اس حدیث کو لکھا. اور محدثین کرام اس حدیث کو سب سے پہلے درج کرنے کا فائدہ یہ سمجھتے ہیں کہ قاری جب اس حدیث سے کتاب پڑھنے کا آغاز کرے تو اپنی نیت کی درستگی کر کے باقی کتاب کا مطالعہ کرے. حسن نیت کا اس کو الگ سے اجر ملے گا اور مطالعہ حدیث کا الگ سے. گرلز، اس حدیث کو اگر اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں کتنی بہترین حدیث ہے، اور اس حدیث میں جس چیز کا تذکرہ ملتا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی کام کرنا ہو، گھر کے کام ہیں، پڑھنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، اس میں بھی اپنی نیت کو درست کر لیں. اگر آپ کا گھر کا بھی کوئی چھوٹا موٹا بھی کام ہے تو آپ سوچ لیں کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے خدمت خلق کا حکم دیا ہے کہ لوگوں کے کام کرنے سے ہی اللہ تعالی اجر دیتے. آپ نے حدیث قدسی تو سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے کو بلائے گا اور کہے گا میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلا. وہ شخص حیران ہوگا، اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا مالک ہے کس طرح بھوکا رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو میرے ہاں اس کا اجر پاتا. اس طرح یہ لمبی حدیث ہے جس میں پیاس کا، بیماری کا تذکرہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی بندے کا کام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے آپ کو اجر ملے گا تو آپ کے لیے یہ ثواب ہی ثواب ہے. لیکن اگر آپ صرف محض لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. آپ کے پیسے بھی ضائع، آپ کا وقت بھی ضائع، اور جو آپ نے ساری اس وقت میں اپنی ایکٹیویٹیز، اپنی قابلیت کو سارا مظاہرہ کیا، اس کو اچھی طرح آپ نے پیش کیا، وہ سب چیزیں ضائع ہو گئی. اسی طرح یہ پہلی حدیث میں ہی جو چیز فرمائی گئی اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی اپنی زندگی کے کتنے گھنٹے آپ دن رات پڑھتے رہتے ہیں. ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں وہ کہے گا میں یہ بننا چاہتا ہوں، وہ بننا چاہتا ہوں. ہماری نیت دنیا کو حاصل کرنا کی ہے، ڈگری کو حاصل کرنے کی. تو ان کاغذوں کے پیچھے مت بھاگی، اپنی نیت کو درست کر لیں. آپ یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں کہیں نہ کہیں اس کو پڑھ کے معرفت الہی مجھے حاصل ہوگا، کہیں نہ کہیں میں اس کو جب پڑھ لوں گا میں کچھ بن جاؤں گا تو لوگوں کی خدمت کا موقع ملے گا مجھے. تو علم کو اس لیے حاصل کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی جو ہمارے لیے نازل فرمائی، ہمارا قرآن میں اقرأ بسم ربک الذی. کوئی بھی علم جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا ہمارے لیے جب وہ اللہ کے قریب لے جائے. تو کوئی بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں، انگلش کو پڑھ رہے ہیں، اسلامک اسٹڈیز کو، کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہیں، جب آپ ایک وقت میں اسے یہ سوچ لیں کہ یہ سب چیزیں آپ کو اللہ کے قریب لے جائیں، کہیں نہ کہیں آپ کو معرفت الہی کا موقع ملے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں آسانی ہوگی، خود سمجھنے میں کہیں نہ کہیں مدد ملے گی. تو یہ عبادت ہے. آج سے یہی نیت رکھ کے پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ منزل بھی جو آپ کی نظر میں ہے اور وہ منزل بھی جو کہ ابھی آنے والی ہے سب میں کامیابی دیں.
جی اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے، اور اپنی بہت سی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ ما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔